الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بیان میں حق و باطل کی پہچان کے 5ویں اصول پر بحث کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حق و باطل کی پہچان کا 5واں اصول یہ ہے کہ کائنات میں سب حق ہی حق ہے، باطل تو تیرے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ اور فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس بات سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ آفرینش عالم یعنی کائنات کی پیدائش کی غرض کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل تماشا سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو، بلکہ خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہر نیک و بد کی جزا ملنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے، اور ایسے لہو و لعب کے کام یعنی زمین و آسمان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کرنا بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے، اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ یا کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیں تو یہ چیز ہم بذات خود اپنی قدرت سے ہی کر گزرتے، تمہاری داروگیر اور پکڑ دھکڑ سے اس کو کوئی سروکار نہ ہوتا۔ یہاں تک کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا ذکر تھا۔ سوال یہ ہے کہ باطل کا انسان کے اندر ہونے سے کیا مقصد ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ باطل انسان کا نفس امارہ ہے جو اسی کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور اس سے مراد وہ نفس ہے جو انسان کو ہر وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور اسے بھلائی کی بجائے برائیوں کے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے حکم میں ایک خاص کشش ہے کہ انسان گویا کچے دھاگے میں بندھا اس کے حکم کی تعمیل میں کھینچا چلا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر بڑا ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بڑی بخشش والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر صحابہ کرام سے فرمایا
کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو۔ آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تم نے کفار سے جو جنگ جیتی ہے یہ دراصل جہاد اصغر یعنی چھوٹی جنگ ہے، اور جہاد اکبر یعنی بڑی جنگ وہ ہے جو اندر کے دشمن یعنی نفس امارہ سے ہر وقت جاری رہتی ہے، بلکہ اصل دشمن تو یہی ہے۔ اور شیطان کو بھی ایک لحاظ سے انسان کا اندرونی دشمن کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ باطل کا انسان کے اندر ہونے کی مثال ہے، اور حق کی روشنی کا محور انسان کا دل ہے جو وحی الہی کے نور سے جگمگاتا ہے، اور اس میں اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جب تک دل کا آئینہ صاف ہے تو اس میں حق کی روشنی کا چمکارا پڑتا ہے اور انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اور اگر اس میں عقیدہ یا عمل کی غلطی کی وجہ سے میل آ گیا تو پھر اس میں حق کی روشنی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اذنب المؤمن کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ فإن تاب وأصلح سقل قلبہ وإن زاد زادت حتی تعلو قلبہ فذلک مران۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بس اگر اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کی جانب مائل ہوا تو وہ سیاہ نقطہ رگڑ کر صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا اور گناہوں میں بڑھتا ہی چلا رہا تو پھر وہ نقطہ بھی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے تمام دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جان لو یہی دلوں کا زنگ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کا تمام بدن صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو پھر انسان کا تمام بدن غلط راستے پر گامزن ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، جان لو وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وحی الہی کا نور جو اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے وہ انسان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، جبکہ نفس امارہ اور شیطان انسان کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اب انسان دونوں میں سے کس کا حکم مانتا ہے یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ پھر جو لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور حق کی روشنی میں چلتے ہیں وہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے بن جاتے ہیں، اور جو لوگ نفس امارہ اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اسے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ ثابت ہوا کہ انسانوں اور جنات کا مقصد پیدائش ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور انسان کے اندر
کسی مافوق الفطرت ہستی کی عبادت کرنے اور اس کے آگے جھکنے اور جبین نیاز خم کرنے کا ایک جذبہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رحمان کا بندہ بن کر اس کی عبادت کرے اور اس کا حکم بجا لائے، یا شیطان کا بندہ بن کر اس کی تابع داری کرے۔ یہ دونوں باتیں اس کے اختیار میں ہیں، اور اسے اچھے یا برے کام کرنے میں مجبور نہیں بنایا گیا۔ مفسرین کے مطابق اس دنیا کا سارا نظام ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ بندوں کو خیر و شر یعنی اچھے یا برے کام کرنے میں مجبور نہ بنایا جائے۔ اگر بندوں کو صرف اچھے کام کرنے کا ہی اختیار دیا جاتا اور برائی کے کام کرنے کا اختیار نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت پوری نہ ہوتی، اور حق تعالیٰ کی بہت سی ایسی صفات رہ جاتی کہ ان کے ظہور کا کوئی موقع نہ ملتا۔ مثلاً عفو یعنی معاف کرنے والا، غفور یعنی بخشنے والا، منتقم یعنی انتقام لینے والا، ذو البطش یعنی شدید پکڑ والا، قائم بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ قائم، مالک یوم الدین یعنی مالک روز جزا قیامت کے دن کا وغیرہ ہوں۔ حالانکہ تخلیق عالم کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ کا مظاہرہ ہو، یعنی یہ صفات ظاہر ہوں۔ دنیا کا کوئی مذہب یا کوئی انسان جو خدا تعالیٰ کو فاعل مختار مانتا ہے، انجام کار اس کے سوا کوئی دوسری غرض نہیں بتا سکا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، یعنی خوبصورت اعمال جو شریعت کے مطابق ہوں یا وہ شکل و صورت جو سنت کے مطابق ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوبصورت لگتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے، یعنی ظہور اس کے مناسب ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی اپنی کتاب البدائع میں رقم تراز ہیں کہ حدیث میں ہے اللہ جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے، یعنی ظہور اس کے مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہیں، اس امر کی رعایت سے ایک بااختیار مخلوق کو پیدا فرمایا گیا جس سے اپنے افعال کا اور ان کے واسطے سے اپنی صفات کا اور ان کے واسطے سے اپنی ذات کا ظہور فرمایا، اور پھر مخلوقات میں سب سے زیادہ اختصاص یعنی خاصیت انسان کو دی، حتیٰ کہ خاص بندوں کو اپنی صفات کا فیض عام پہنچایا۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا کہ ان میں تمام اوصاف کی تجلیات کا ظہور ہو کر معرفت و پہچان ہو سکے گی۔ معروف صوفی شاعر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، گر بغرد اش کف شود جوش احببت ان اعرف شود، یعنی اگر سمندر جوش کرتا ہے تو اس کا خروش جھاگ بن جاتا ہے، اور وہ جھاگ بظاہر اپنے آپ کو شناسا کرانے کے شوق کا جوش بن جاتے ہیں۔ یہاں تک حدیث قدسی کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہے۔ گویا
دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس ذات قدسی کو یہ خیال آیا کہ میں جو جلال و جمال، لطف و عطا، جود و کرم کا ایک لامحدود اور لامتناہی خزانہ ہوں، تو کوئی اسے دیکھنے والا بھی تو ہو، کوئی ایسی آنکھ بھی تو ہو جو ذوق کے نظارہ لیے مشاہدہ جمال میں ایسی کھو جائے کہ اسے اپنی خبر بھی نہ ہو، اور کوئی ایسا بھی تو ہو جو میری بے پایاں رحمت کا طلبگار ہو، اور جب وہ بھیگی آنکھیں لیے میرے در دولت پر آئے تو میری رحمت بھی جوش میں آئے اور میری صفات بخشش و غفران کا اظہار ہو۔ اور پھر اگر کوئی حرمان نصیب تمرد و عصیان یعنی گناہ گاری و نافرمانی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا ہی چلا جائے تو پھر میری صفت جلالیت، قہاری اور جبروت کا اظہار ہو۔ غرض کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جائے تو بات بنتی ہے۔ یہ سوچ کر حضرت انسان کو عدم سے وجود میں لایا گیا اور اسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا، اور اس کے دل میں اپنی محبت کو جاگزین کیا گیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرا خالق و مالک اور محبوب حقیقی وہی ذات اقدس ہے جسے پانا ہی اصل زندگی ہے۔ بقول شاعر، اے کہ برتر از خیال قیاس و گمان وہم وز ہرچا گفتہ اند شنیدم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و پایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم۔ یعنی اے وہ بلند و بالا ہستی جو خیال، قیاس، گمان اور وہم سے ماورا ہے، اور اس سے بھی کہ جو لوگوں نے گفتگو کی یا میں نے سنا اور علم حاصل کیا، دفتر ختم ہو گئے اور عمر اپنے اختتام کو پہنچی، میں تیری ایک بھی صفت کی حقیقت کو نہ پا سکا۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہیں اس کی مثل کوئی اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ حق و باطل کی پہچان کے 5ویں اصول کا بیان تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش کا محور انسان ہے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جب وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے اندر موجود نفس امارہ اور شیطان اس کی راہ روکتے ہیں اور اسے سیدھے راستہ پر چلنے کی بجائے غلط راستہ پر لے جانے میں اپنا پورا زور صرف کرتے ہیں۔ یہی انسان کے اندر کا باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔